منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20۔ سورۃ المائدہ کا چوتھا رکوع اور چھٹے پارے کا 8واں رکوع۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، اللہ کی نعمت یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی۔ اب آگے اس نعمت کا ذکر ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ تم میں سے پیغمبر کیے، اللہ نے تمہارے درمیان نبی پیدا فرمائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبیوں کی آمد بہت بڑی نعمت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس نعمت کا ذکر کرنے کا حکم دیا کہ آمد نبی کا ذکر کرنا یہ برکات، ثمرات اور فوائد کا سبب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد مبارک جو الحمدللہ کی جاتی ہے اور اس میں سرکار کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی آمد کا ذکر اور آپ کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے، تو یہ محفل میلاد مبارک یہ برکتوں اور ثمرات کا باعث ہے، یہ محمود ہے، مستحسن ہے اور مستحب ہے، اور باعث برکت اور نجات ہے۔ کہ یہاں پر فرمایا گیا اللہ کی نعمت یاد کرو، پھر اس نعمت کا ذکر کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء پیدا کیے، تو انبیاء کی آمد کا ذکر کرنا اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا ہے، اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو محفل میلاد میں یہی کیا جاتا ہے کہ سرکار آ گئے، انہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں بادشاہ کیا۔ ایک تو ملوکہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بادشاہت عطا فرمائی، اور یہ قوم بہت ادوار میں اور کافی عرصے تک یہ دنیا پر بادشاہت کرتی رہی۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ ملوکن کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد کیا، صاحب عزت بنایا، تمہیں خدام دیے۔ فرعونیوں کے ہاتھوں میں تم پھنسے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلامی سے تمہیں نجات دی اور عیش و آرام کی زندگی تمہیں عطا کی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزانہ العرفان میں لکھتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی خادم اور بیوی اور سواری رکھتا ہو وہ بادشاہ کہلایا جاتا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل میں اسے بادشاہ کہا جاتا، جس کے پاس سواری ہو، خادم بھی ہو اور جو شادی شدہ ہو تو اسے بادشاہ کہا جاتا۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اچھا مکان دیا ہے، مناسب سواری ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد بھی دی ہے اور اس کا گزارا آسانی سے ہو جاتا ہے، تو وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو پا چکا۔ یعنی احادیث میں مضمون ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں جب انسان کو مل گئیں تو واقعی وہ اس دنیا کا بادشاہ ہے، کیونکہ بادشاہ ہو یا عام آدمی ہو، اپنی ضروریات سے زیادہ تو وہ مال کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔
سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے اور ایمان نہ ملے، اس بادشاہت کا کیا کرنا؟ ایسی بادشاہت کس کام کی؟ اللہ نے اپنے محبوب کا دامن دیا، اپنے محبوب کی محبت دی. ہم حضور کا ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں، حضور کی تعظیم توقیر بجا لاتے ہیں، حضور کی شان و عظمت سننا چاہتے ہیں، ہم قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کئی بیماریوں سے، حادثات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں سے بچایا. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی خادم اور عورت یعنی بیوی اور سواری رکھتا وہ بادشاہ ملک کہلایا جاتا. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہاں میں کسی کو نہ دیا، یعنی تمہارے لیے دریا میں راستے بنا دیے، تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا، من و سلوہ تم پر اتارا، پتھر سے چشمے جاری کر دیے، بادل کو تمہارے سائے کے لیے تمہارے سر پر سایہ فگن کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نعمتیں یاد دلائیں. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور پیچھے نہ پلٹو، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، کے نقصان پر پلٹو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو اپنے دشمنوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا اے میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، پاک زمین میں داخل ہو جاؤ. پاک زمین سے مراد بیت المقدس ہے اور اس کے ارد گرد کی زمین ہے. اس زمین کو مقدس اور پاک اس لیے کہا گیا کہ وہ انبیاء کی مسکن ہے. انبیاء نے یہاں پر سکونت اختیار کی. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی سکونت سے زمینوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے. حضرت کلبی سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ لبنان پر چڑھے تو آپ سے کہا گیا دیکھیے جہاں تک آپ کی نظر پہنچے وہ جگہ مقدس ہے اور آپ کی اولاد کی وہ میراث ہے، آپ کی اولاد اس کی مالک ہوگی. یہ سرزمین کوہ طور اور اس کے ارد گرد کی سرزمین تھی. ایک قول یہ ہے کہ پورے ملک شام پر آپ کی نگاہ پہنچی، پوری سرزمین کو مقدس بنایا گیا. قالوا یا موسیٰ، وہ بولے اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے لمبے چوڑے ہیں، بہت طاقتور ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں گے. جیسا کہ آپ پچھلے رکوع میں سن چکے کہ 12 سرداروں کو بھیجا تھا حالات معلوم کرنے کے لیے اور فرمایا تھا کہ قوم کو مت بتانا، پہلے مجھے بتانا، اور جس بات کی میں اجازت دوں وہ بات قوم کو بتانا. تو 2 سرداروں نے تو اس فرمان پر عمل کیا اور عہد شکنی نہ کی، باقی 10 سرداروں نے قوم کو وہ ساری باتیں بتا دیں. اس طرح قوم کے دل میں خوف بیٹھ گیا. تو اس خوف کی وجہ سے انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، پہلے ان کو نکالیں پھر ہم داخل ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم جہاد کے لیے آئے ہیں، داخل ہوں گے مقابلہ کریں گے تو یہ بھاگیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ فرمایا ہے
تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ قال رجلان من الذین یخافون، دو مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، یعنی حضرت کالب بن یوقنا اور یوشع بن نون، جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا، اور یہ 12 کے ساتھ گئے تھے، لیکن واپس آ کر انہوں نے اپنی قوم کو کوئی بات نہ بتائی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی بارگاہ میں ساری باتیں عرض کیں۔ انعم اللہ علیہما، اللہ نے انہیں نوازا، یعنی یہ دو مرد اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا کہ اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، انہوں نے عہد کی وفاداری کی، قوم کا حال دیکھ کر وہ راز فاش نہ کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے ہی عرض کیا، اور ابھی آپ سن چکے باقی سرداروں نے تو یہ راز فاش کر دیا اور قوم کو ساری باتیں بتا کر قوم کو ڈرا دیا۔ انعم اللہ علیہ مدخلوا علیہم الباب، یہ دو مرد جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو جاؤ، شہر کے دروازوں میں زبردستی گھس جاؤ، تمہارا کام داخل ہونا ہے، داخل ہوگے تو فوراً مدد آ جائے گی۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ ان دونوں نقیبوں نے، یعنی حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا نے کہا کہ تم ان جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے خوف نہ کرو، ہم نے انہیں دیکھا ہے، ان کے جسم بڑے ہیں، دل کمزور ہیں۔ ان دونوں نے جب یہ کہا تو بنی اسرائیل بہت غصے ہوئے، اور انہوں نے چاہا کہ ان دونوں پر پتھر برسا کر انہیں ہلاک کر دیں۔ ان دونوں نقیبوں نے ان سے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ قالوا، بنی اسرائیل بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، یعنی جبارین کے شہر میں، ارض مقدس میں ہم تو کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک یہ اس میں موجود ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، تم دونوں لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل نے یہ بات کہہ دی کہ آپ جائیں، اپنے رب کو لے جائیں، اور آپ کا رب دونوں مل کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، جب یہ قوم بھاگ جائے گی تو پھر ہم ارض مقدس میں داخل ہوں گے۔ ایک طرف یہ بنی اسرائیل کی سرکشی ہے، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب کا عشق اور ان کی محبت کا انداز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر شریف کی طرف روانہ ہوئے، 40 افراد کا قافلہ تھا جنہیں گرفتار کرنا تھا، جو شام سے مکے کی طرف آ رہا تھا، لیکن وہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا، اور اس قافلے نے یہ اطلاع دے دی مکے میں کہ مسلمان ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو 1000 کا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آ گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ہم 40 افراد کے مقابلے کے لیے چلے، وہ تو ہاتھ میں نہ آیا، لیکن اب سامنے سے 1000 کا لشکر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ 8 تلواریں، 6 زرہ، 2 گھوڑے، 313 تعداد ہے۔ تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 1000 کا لشکر، 313، 3 گنا کا فرق ہے، لیکن اسلحے کے لحاظ سے دیکھیں تو صرف 8 تلواریں، 6 زرہ، 2 گھوڑے،
کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام نے اپنی محبتوں کا ذکر کیا۔ جب آپ نے انصار کی طرف دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، جو انصار کے قبیلے اوس کے سردار تھے۔ عمر مبارک آپ کی کوئی زیادہ نہیں تھی، آپ جوان تھے، تقریباً 30 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اور آپ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدر تو یہیں پر ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو کیسر و کسرا پر ہم حملہ کر دیں، آپ کے حکم پر ہم دریا میں چھلانگ لگا دیں گے، آگ میں کود جائیں گے، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جانوں کے نذرانے دیں گے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور دونوں مل کے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم تو آپ کے حکم پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ مسکرا دیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا سعد بن معاذ کی ایسی پسند آئی کہ جب حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق کے 25 دن کے بعد شہید ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں آپ کی تدفین سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ سعد بن معاذ کی والدہ رو رہی ہیں، کیونکہ احد شریف میں ان کے ایک بیٹے شہید ہو گئے اور غزوہ خندق کے بعد دوسرے بیٹے شہید ہو گئے، تو والدہ رو رہی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد کی ماں تو نہ رو، جب سے کائنات بنی یہ سعد پہلا شخص ہے کہ جب یہ اللہ کے دربار میں پہنچا تو اللہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور یہ اللہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، یہاں کیا معنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس میں حضرت سعد بن معاذ کی فضیلت کا ذکر ہے کہ اللہ نے خاص انعام و اکرام کی بارشیں فرمائیں، ان کے جذبے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، آپ دونوں جا کے لڑیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، میں جانے کو تیار ہوں، میرا بھائی جانے کے لیے تیار ہے، یہ قوم کی اکثریت جانے کے لیے تیار نہیں، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو ہم کو ان نافرمانوں سے جدا رکھ، ہمیں ان کی صحبت اور قرب سے بچا، یا یہ معنی ہے کہ ہمارے ان کے درمیان فیصلہ فرما۔ بعض فرماتے ہیں یہ معنی ہے کہ ان پر جب عذاب نازل ہو تو ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما۔ قال، فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 سال تک، یعنی زمین میں یہ 40 سال تک داخل نہ ہو سکیں گے۔ یتیہون فی الارض، بھٹکتے پھریں گے زمین میں۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو تم ان فاسقوں کا افسوس نہ کھاؤ۔ وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے 9 فرسنگ تھی، یعنی چند میل پر مشتمل تھی، قوم کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور جنگی سامان بھی ساتھ میں تھا اور بہت سا سامان تھا۔ یہ 6 لاکھ افراد تمام دن چلتے تھے اور اس میدان تی سے نکلنے کی کوشش کرتے، جب شام ہوتی تو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے چلے تھے۔ یہ ان پر سزا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت یوشع، حضرت کالب، وہ بھی وہیں تھے۔ یہ میدان بنی اسرائیل کے لیے عذاب تھا، مگر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع، حضرت کالب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی مدد فرمائی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا،
سلامتی بنایا، سرد بنایا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت کالب، حضرت یوشع جو اللہ کے فرمانبردار تھے، ان کے لیے اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی۔ اتنی بڑی جماعت کا اتنے چھوٹے سے زمین کے حصے میں 40 برس تک آوارہ اور حیران پھرنا اور کسی کا وہاں سے نہ نکل سکنا، یہ خوارق عادات میں سے ہے۔ یعنی عادتاً یہ ایک مشکل امر ہے، عادتاً یہ ناممکن ہے، مگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ اس چھوٹے سے علاقے میں یہ گھومتے رہے، 40 سال تک نکلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس علاقے سے باہر نہ نکل سکے۔ جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے، دیگر ضروریات کا مطالبہ کیا اور تکالیف کی شکایت کی، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ انہیں 40 سال کے لیے اس میدان میں قید کیا گیا سزا کے طور پر، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے کرم فرمایا اور من و سلوہ ان پر نازل کیے۔ 40 سال تک من و سلوہ نازل ہوتے رہے۔ سلوہ کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ بھنے ہوئے بٹیر تھے، اور من کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ سفید شہد کی طرح میٹھی چیز تھی۔ اور اس 40 سال میں لباس خود بخود ان کے بدن پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ اب انہیں لباس کی ضرورت نہ تھی، بلکہ لباس خود بخود پیدا ہو گیا، اور جسم اگر بڑھتا تو لباس بھی بڑھتا تھا، اور وہ لباس میلے نہیں ہوتے تھے۔ ایک سفید پتھر کوہ طور کا عنایت فرمایا۔ جب رخت سفر اتارتے اور کسی وقت ٹھہرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر عصا مارتے، اس سے بنی اسرائیل کے 12 گروہ کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ سایہ کرنے کے لیے ایک بادل بھیجا گیا۔ میدان تیہ میں جتنے لوگ داخل ہوئے، ان میں سے جن کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی، سب وہی انتقال کر گئے۔ صرف حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوقنا 40 سال کے بعد بھی زندہ رہے۔ جن لوگوں نے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کیا، ان میں سے کوئی بھی پھر داخل نہ ہو سکا۔ 40 سال وہ قید رہے، اور پھر 40 سال کے بعد بھی ارض مقدسہ میں ان میں سے کوئی داخل نہ ہو سکا۔ کہا گیا ہے کہ میدان تیہ میں ہی حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال سے 40 برس بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اور جبارین پر، کافروں پر جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو آپ باقی بچ جانے والے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گئے، اور آپ نے کافروں سے جہاد کیا اور ارض مقدسہ کو آزاد کیا۔ سورۃ المائدہ کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے، اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مسلسل نعمتوں کو یاد کرے، جو پریشانیاں ہیں اس کا ذکر کم کرے، نعمتوں کا ذکر زیادہ کرے، تو انشاءاللہ دل میں شکر کا احساس پیدا ہوگا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بضرور نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔